اللہ یقین والوں کے لیے راستے بناتا ہے، اور جانتے ہو یقین والے کیسے ہوتے ہیں کہ جب ان کی دعائیں بھی ان کے مخالف ہو جائیں وہ تب بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے۔ ایسا یقین کہ جب ان کی ساری دنیا ان کی آنکھوں کے سامنے بکھرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہوتی ہے اور وہ تب بھی آسمان کی جانب دیکھ کر کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہے تو ہمیں تھام لے گا۔ تو بتاؤ پھر کیا تم اتنا یقین رکھتے ہو اس پر کہ اپنے منصوبوں کو اس کے منصوبوں کے لیے ترک کر دو؟ نہیں، تم تو فوراً ڈر جاتے ہو اور پھر زور زور سے کہنے لگتے ہو کہ اللہ نے میری دعائیں تو سنی ہی نہیں۔ بھول گئے ہو اللہ کہتا ہے کہ تم کہو گے میں ایمان لایا اور پھر تم آزمان آ جاؤ گے۔ جان ماننی پڑتی ہے تب جا کے اللہ ملتا ہے، یقین کی کڑی سے کڑی آزمائش کاٹنی پڑتی ہے پھر جا کے معجزے ہوتے ہیں۔ تو پھر یقین رکھو، ایسا یقین کہ اگر اللہ تمہیں دائیں جانب چلنے کا کہہ دے تو تم چل دو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تمہاری چاہ بائیں جانب ہے۔ پھر دیکھو کیسے وہ بائیں کو دائیں طرف لے آتا ہے اور تمہیں اس راستے سے اپنی قدرتیں دکھاتا ہے جہاں سے تمہیں کچھ بھی ملنے کی توقع نہ تھی۔ پتہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ نماز۔ نماز تمہارے اور اللہ کے درمیان موجود ہر فاصلہ ختم کر دیتی ہے، اور اللہ کو اپنے بندے کی سب سے پیاری بات یہی لگتی ہے کہ جب اس کا بندہ اس کے پسندیدہ انداز سے اسے مناتا ہے۔ جب تم اللہ کی محبت کا حق ادا کرنے کے بعد اپنی محبت کی آرزو کرتے ہو نا، تو اللہ اس آرزو پر ایک دم کن فرما دیتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ تو نے مجھے میری پسند سے راضی کیا ہے نا، تو میں بھی تجھے تیری ہی پسند سے راضی کروں گا۔ کائنات میں کوئی بھی عمل اور کوئی بھی عبادت ایسی نہیں جو نماز کی طرح اللہ کو فوراً تم سے راضی کر سکے۔ اللہ کے نزدیک نماز سے زیادہ محبوب کوئی عمل نہیں، اور جو اس کے محبوب کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے نا، اللہ اس سے بے حد محبت کرنے لگتا ہے۔ جو سجدوں میں سستی نہیں کرتے، پھر اللہ بھی ان کی دعاؤں کی قبولیت میں تاخیر نہیں ہونے دیتا۔ نماز آزمائش میں اللہ کی تمہارے لیے سب سے بڑی پناہ گاہ ہے، اور جو اس کی پناہ گاہ میں ہوتے ہیں ان کا بڑے سے بڑا طوفان بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وہ ہمیشہ اللہ کی حفاظت میں رہتے ہیں۔